تحقیقی مزاج بنائیے، ریسرچ کرنے کا مزاج بنائیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے کیا لکھا ہے، قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، فقہ میں کیا لکھا ہے، اور چاہے دنیاوی معاملات ہوں، آپ تحقیق کا مزاج بنائیں۔ ابھی دھرو راٹھی کی لیٹسٹ ویڈیو، اس کے اندر آپ دیکھیے کس انداز میں انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے۔ بندہ ایک نمبر باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ شخص، اگرچہ ہمارا مذہب الگ ہے لیکن بہرحال جو کوالٹی ہے اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا نا، اسے آپ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس بندے نے ایک ایک چیز کو بتایا کہ اس وقت کے اندر کس طرح کے فراڈ آپ کے ساتھ میں ہو رہے ہیں، اور جو ہے کہ نام سے کہ ایک کامیڈین جو ہے نا کوئی بات کہتا ہے ملک کے بارے میں، اور اس کو اور کچھ دیر کے بعد میں اس کی پوری اسٹوڈیو کے اندر جو ہے توڑ پھوڑ کر دی جاتی ہے، نہ کوئی تحقیق ہے نہ کوئی ریسرچ ہے، ایک بھیڑ جا رہی ہے بس یہ کہتے ہوئے کہ ان نے ہمارے فلاں کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے۔ تو اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پورے ملک کے اندر، بلکہ اس پورے آپ کا جو بر صغیر کا ایریا ہے جسے آپ سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، آپ کا جو یہ ایشیا کا ایریا ہے، یہاں پر عام طور پر ایسے لوگ ہیں جن میں تحقیق کا مزاج نہیں۔ میں نے کہا فلاں شخص نے فلاں کے بارے میں کہا ہے، نہ تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم کہ فلاں نے کہا بھی ہے نہیں کہا، یا ایسا کہنے سے کوئی بڑا نقصان ہوتا بھی نہیں، بس سیدھے لاٹھی لے کر کے ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہ مزاج صحابہ کا نہیں تھا۔ صحابہ تحقیق کرنے والے لوگ تھے، صحابہ کا ذہن بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ آج ہم کیسے لوگ ہو گئے ہیں، جبکہ ہم سے قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی گناہگار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ ہم تحقیق کرتے ہی نہیں ہے، بس جو جس نے کہہ دیا ہم نے اس بات کو مان لیا۔ ہم اتنے بیوقوف زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اوپر دوسروں کے فیصلے حاوی ہوتے ہیں، کہ وہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ہم معطل کر چکے ہیں، ختم، گونگے بہرے ہم۔ اچھا انہوں نے کہا ہے تو یہ چیز صحیح ہوگی، انہوں نے کہا ہے تو یہ چیز غلط ہوگی۔ آنکھیں کھول کر کے دیکھو خود اپنی آنکھوں سے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔